السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج آپ تمام حضرات کی خدمت میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جس ضمن میں حاضر ہوں وہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، جس ذات گرامی کو ہم سلطان الاولیاء کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد کہتے ہیں، میر میراں پیر پیراں شہ جیلاں کہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ویسے تو غوث پاک سرکار کی شان بیان کرنا یا غوث پاک سرکار کے حوالے سے گفتگو کرنا یا بڑے پیر دستگیر کی شان سماعت کرنا، نہ یہ ہماری سکت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے۔ یہ جو بھی ہے ان کا کرم ہے، اس آستانے کی نگاہ کرم ہے، وہاں کی دین ہے، وہاں کی بھیک ہے، وہاں کا اتارا ہے۔ جو کرم سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اپنے ایک ایک غلام پر ہے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت جو قرآن پاک میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میری محبت کا دعویٰ اور میری محبت کا دم بھرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میری ذات کی طرف اپنے آپ کو منسلک کر کے تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب میں کسی امتحان میں، آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا انہیں کروں تو وہ شکوائے علم اپنی زبانوں پر نہیں لاتے، اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، شرارت نہیں کرتے، بلکہ سرتاپا تسلیم و رضا بن کر رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا کے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کرنے والے بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ زمرے میں سے ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خاص طور پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے یہ کہ ہم بات جانیں کہ ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے بہت مخصوص طبقے میں فرمایا۔ جیسے امتحانات کے حوالے سے ہمارے پاس تھوڑے سے فاقے آ جائیں، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کچھ الجھن میں ہم مبتلا ہو جائیں، رب کیا ہے، رب کا شکر کیا ہے، یہ توفیق ہم سے چھن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ والے کیا ہے؟ تو بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دو اشعار عرض کروں آپ کے، یہ وہ مقدس ذات گرامی ہے جس کا آج ہم تذکرہ سن رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، شہ جیلاں پیران پیر سرکار حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنا بڑا مرتبے کا معاملہ ہے ولایت کی دنیا میں غوث پاک کا، یہ عام ولی کے حوالے سے کہ بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں، عطا پر تیرے دل ہے آنے کے قابل، میری جان ہے تجھ پہ جانے کے قابل، تیرے مصحف رخ کو اللہ رکھے، یہ قرآن ہے ایمان لانے کے قابل۔ اور غور کریں، جب اللہ رب العزت کسی کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تو پھر پہنچانے کے بعد بندہ مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کی جو سرتاپا تسلیم و رضا اپنے رب سے جڑی رہنی چاہیے، اکابرین سے، بزرگوں سے، اولیاء سے۔ بہت اہم ترین باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، محترم سامعین کرام، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ہو سکتا ہے میری ذات سے آپ کو اختلاف ہو، میرے ذاتیت سے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں، وہ اپنی جگہ پر، بل علی راسی و عینی، سر آنکھوں پر، کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام خوبیوں کا میں مالک ہوں، میرے اندر خامیاں، کمیاں، خرابیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ یعنی وقت در وقت اصلاح فرماتے رہیں، اور اس لیے میں اس کے اندر اپنی بہتری سمجھتا ہوں۔
आजिज़ी और इनकिसारी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लिबास ज़रूर है आजिज़ी और इनकिसारी का। तो आप गौर व फिक्र फरमाएं। ये ज़ात से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन ये बात से नहीं। जब सरता पा तस्लीम और रज़ा अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है, ऊंचा मुकाम देता है, फिर उसे आजमाता है, तो बेदम शाह वारसी किस तरीक़े से और इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है? पीरी मुरीदी के ज़रिए होती है। अता पर तेरी दिल है आने के काबिल, मेरी जान है तुझ पे जाने के काबिल, तेरे मुसहफ़े रुख को अल्लाह रखे, ये क़ुरआन है ईमान लाने के काबिल। और जब हम मिट जाएं, सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाए दुनिया और हमारे ज़िंदगी के हालात जो हम गुजार रहे हैं, दुनिया खिलाफ हो जाए, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये तमाम दुनिया की रंगीनियों से अल्लाह वाले का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कितनी भी लोग मोहब्बत करें, वफ़ा करें या बेवफ़ाई करें निस्बत में, लेकिन बेदम शाह वारसी अलैहि रहमा क्या दर्ज दे रहे हैं? हमारा ख्याल क्या होना चाहिए? कौन हमारी तरफ क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अगर हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो फिर हम अपने रास्त से हट जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दुनियादारों की तो कोशिश ही यही है कि आपको आपके मिशन से हटा दे, उनका तो बस इसमें फ़ायदा है, लेकिन आप अपने नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक बंदे के जो इख्तिलाफ करने वाला होता है उसका जवाब नहीं दिया जाता। इसलिए अकाबिरीन ने एक इस्तिलाह निकाली है कि तनकीद बराए तामीर। जब बंदा किसी के ताल्लुक़ से कहता है कि फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ शख्स अच्छा है, फ़लाँ शख्स बुरा है, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये ख़राबी है, इसके अंदर ये मामलात इसके सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो पहले अच्छा करने वाला बने, इसके बाद किसी के ऊपर तनकीद करे, पहले काम अच्छा करे। जो बंदा किसी के बारे में बुराई कर रहा है ज़ातियत, वो देखे कि इसने किसके वक्त पर, इस बंदे ने किसकी कैसे हालात में मदद की है या नहीं है, या इसके हालात ऐसे तो नहीं है कि ये शबो रोज़ अपने गीबतों में मुलव्विस होकर गुजारता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये अशार कोई आम अशार नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इसकी तशरीह एक वक्त दरकार है इसके लिए, लेकिन बड़े इख्तिसार से मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मौजू की तरफ आना है कि तेरे मुसहफ़े रुख को अल्लाह रखे, ये क़ुरआन है ईमान लाने के काबिल। मैं बेदम इसी बात पर मिट रहा हूँ, मैं बेदम इसी बात पर मिट रहा हूँ। मिटने के लिए तैयार रहें। तकलीफ आए अपने अंदर एब्जॉर्व करें, मुश्किल आए अपने अंदर एब्जॉर्व करें, लोग ताने मारे लोग बुरा भला कहें, आप अपने अंदर जज्ब करें। कोई आपका मजाक उड़ाए, आपकी बातों का मजाक उड़ाए, आपके हवाले से गैर गलत कहे, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, खा वो मर्द हो या औरत हो, मैं इजमाई तौर पर सबके लिए ये बात बबागे दोहल अलल ऐलान कर रहा हूँ इस ज़िम्मेदार मसनद से, खानकाए साबरिया क़ुद्दुसिया हैदराबाद दक्कन से। आज मैं ज़िंदा हूँ, आपसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल है। कल मेरी मौत के बाद, मेरी ज़िंदगी के इख्तिताम के बाद इस जगह पर किसी और को साबिर पाक सरकार मुंतखब फरमाएंगे। ये मेरा पीरो मुर्शिद का करम है, ये उनका एहसान अजीम है जो मैं आपसे हम कलाम होकर चंद वजाहतें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने बख्शी है, मेरा ये जहन और मिशन है कि अहले बैत की ग़ुलामी का पूरा मुकम्मल तौर पे वफ़ादारी के साथ दम भरता रहूं, लोगों को ले जाकर करबला पहुंचा दूं, उनकी चौखट पर डाल दूं। मेरा यही जहन, यही मिशन है। अल्लाह का रसूल जानता है। तो हमारे लिए अगर किसी भी तरीक़े की बातें हमारे ऊपर उठे, कीचड़ उछाला जाए, एक से एक बातें करने लगे, ये मैं आज इस ज़िम्मेदार जगह से हर एक पीर के लिए जो इस मनसब पर फाइज हैं, किसी खानका के, किसी दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, किसी बारगाह के ज़िम्मेदार हैं, आज उनके ऊपर ये चीज़ें पेश आती है, वो अपने पास से, अपने चाहने वालों में, अपने मुरीदीन में, मुहिब्बीन में, मुताल्लिकीन में, मुतक़ीदीन में, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इसके अंदर इतना बड़ा क़ल्ब होना चाहिए। हम इनकी तरफ तवज्जो ना करें। क्या है? गौर करें। मैं बेदम इसी बात पर मिट रहा हूँ, वो समझे हैं मुझको मिटाने के काबिल। क्या दुनिया आपके साथ बेवफाई कर सकती है? क्या आपको कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? आप सोचें, आपके साथ आपका यार है या नहीं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अपने पास के सिलसिले में बच्चों में गुजारा। तमाम पीरान उज़्ज़ाम की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपनी तरफ से किसी को ये बताना चाहता हूँ कि इस राह के ये मामलात, ये तो हमारा तरीक़ा कार है। जब मैंने मेरे पीरो मुर्शिद का दामन थामा, उसी दिन से मैंने अहद कर लिया, इस रास्ते के है आदाब यही, जो पीर की खुशी वो अपनी खुशी, हम चाहे अगर अपनी मर्ज़ी, वो इश्क नहीं बीमारी है, वो इश्क नहीं बीमारी है। और
وہ دیکھ کے کہنے لگے تیری آنکھ کیوں نم ہے، جب ہم ہیں تیرے ساتھ تو کس بات کا غم ہے، منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، میرے پیر و مرشد میرے ساتھ ہے یہ بات کم نہیں۔ تو میں آپ کو کسی کو نصیحت کے طور پہ نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو حقائق آپ تمام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بات آپ کے دل کو لگ جائے، زندگی بدل کے رہ جائے آپ کی، یہ دنیا داری سے نکل کر روحانیت کی راہ پر آپ نکل پڑے۔ تو میں بے دم اسی بات پر مٹ رہا ہوں، وہ سمجھے ہیں مجھ کو مٹانے کے قابل، پورا مٹا دینے کے بعد بھی نسبت، معزز سامعین کرام، جب سوال کرے پوچھے کس حال میں ہے، بس نسبت کا کرم ہے، یہ بندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کہے۔ تو جتنے حالات، جتنے معاملات، جتنے مشکلات سامنے آئے اہل نسبت کے، وہ گھبرائے نہیں۔ جہاں میں پیران عظام سے مخاطب ہوں، وہاں مریدین سے بھی جو تمام سلاسل حقہ سے وابستہ ہے، ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ آپ پہلے تو اس راہ میں آنے کے بارے میں ہرگز نہ سوچئے، یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، اس راستے کے اندر بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ لوہے کے چنے اکابرین نے اپنی کتب میں لکھے، اور اپنے پاس آنے والے تمام جتنے چاہنے والے محبین ہیں ان کی خدمت میں رکھا، ان کو بتایا واضح طور پہ کہ نسبت پیری مریدی لوہے کے چنے چبوانا، تو پہلے دانت اتنے مضبوط کر لو، اگر جب آپ نے ارادہ کر ہی لیا دانت مضبوط نہیں، تو اس راہ سے اپنے آپ کو تنے تنہا کر لینا، الگ کر لینا، پھر وہ آپ اس حالات کے، اس روحانیت کے اندر کے معاملات کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور کسی کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں کہ میری زندگی کتنے دن ہوگی، کتنے لمحے ہوگی، کتنے ہفتے ہوگی، کتنے مہینے ہوگی، میں رہوں گا نہیں رہوں گا، میرے باتیں میری زندگی میں میرے سینے میں دفن کی دفن میرے ساتھ زمین میں نہ ہو جائے، میرے باتیں بھی میرے ساتھ میرے سینے میں دفن نہ رہے، اس وجہ سے میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں ایک جملہ کسی کو کام آ جائے، کسی کی زندگی بدلنے کے لیے، کسی کی حیات میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہو، اس وجہ سے میں آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر کیا، انہیں بشارتیں دی، جنت کا مجدہ سنایا، اور عذاب ان لوگوں کے لیے سنایا جو گناہ کرتے رہے، غلط کاموں کا جنہوں نے اپنی زندگی میں ارتکاب کیا، ان کے حوالے سے وعیدیں اللہ رب العزت نے سنائی ہیں۔ لیکن تمام طبقات، انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، شہداء کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیین کا ذکر ہے، اللہ نے کس پر انعام کیا، کس پر غضبناک ہوا۔ لیکن ایک یہ منفرد شان ہے اللہ والوں کی، اس راستے میں یہ آج کے نہیں، عام آدم صفی اللہ کے زمانے سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے لے کر آخری صبح قیامت تک کے پیدا ہونے والے شخص تک، اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی شان کس طریقے سے تنہا کر کے بیان فرمائی۔ غور کریں آپ کہ خبردار، اللہ رب العزت خبردار کہہ کے اپنے محبوبوں کی شان سنا رہا ہے، بتانا چاہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں۔ ولیوں میں بھی کئی کیٹیگریز ہے، ولی انسان اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، ولی پیسے کا ہو سکتا ہے، ولی دولت کا ہو سکتا ہے، ولی شہرت کا ہو سکتا ہے، ولی شیطان کا ہو سکتا ہے، ولی طاغوت کا ہو سکتا ہے، ولی دنیا کا ہو سکتا ہے، ولی مفادات کا ہو سکتا ہے، ولی اپنے اپنے مقصدوں کا پانے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن ولیوں میں ایک ولی جو اللہ نے اپنا ولی کہا، اپنا دوست کہا، اس کی شان کیا ہے؟ ہر ولی ولی نہیں، ہر ولی عام ولی نہیں، ولی وہ ولی جو علی کے در سے ولی بنے، ولی وہ ولی جو غوث جلی کے در سے بنے، ولی وہ ولی جو خواجہ ہند الولی اور صابر ولی کے در سے بنے، خواہ وہ کسی بھی سلسلے کے اپنے سلسلے کے ولی کے در سے، ان کے کرم سے بنے۔ محترم سامعین کرام، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ولیوں کی جب شان بیان کی، سب سے پہلے الرٹ کیا، خبردار، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، کتنے بھی بڑے سنگین نتائج کا سامنا اسے کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی الجھن کیوں نہ ہو، سامنے کتنی بھی بڑی آفت، بلا، پریشانی، الجھن کیوں نہ کھڑی ہو، جو میرا دوست ہوگا، خدا کی قسم، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں، ہے کوئی بندہ اختلاف کرنا ہے کر کے دکھائے میری اس بات سے۔ اسماعیل شاہ قادری کا غلام بیٹھا ہے جواب دینے کے لیے، یوسف شریف بابا کا منگتا بیٹھا ہے قطب عالم کی نسبت لے کر، شاداب جہاں کے در کا فقیر بیٹھا ہے، آپ کو جو میرے ذمے ہوگا میں جواب دوں گا آپ کو۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا، وہ کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے وہ ڈرے گا نہیں،
وہ کتنے بھی کٹھن راستوں سے گزرنا ہوگا، خدا کی قسم وہ راستے سے گزرنے کے لیے خوف نہیں کھائے گا، اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، پیچھے ہٹانے والے وہ اور ہوں گے۔ ہم تو اپنی تقاریر میں، اپنے پاس آنے والے خانقاہ کے مریدین میں یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں یو ٹرن نہیں ہے، ون وے ہے صاحب، یہ ون وے۔ اس جگہ سے نکلے کلیئر سے ہوتا ہوا یہ قافلہ اجمیر، بغداد، کربلا میں امام حسین تک، اس راستے کی منزل کا آغاز اور اس کا اختتام کربلا سے لے کے رسول اللہ کے قدموں تک ہے۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائیں، الا ان اولیاء اللہ، جو میرے دوست خبردار، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ولا ہم یحزنون، کسی بات پر یہ رنجیدہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ملے نہ ملے، یہ اللہ کے شکر کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان صفات کو غور کریں، اور جس کے اندر غور کر لیں، یاد رکھ لیں، پھر وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کی ناقدری نہ کریں۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے، میں نے نصیر پاک علیہ رحمہ کے حوالے سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر کی مثال دیتے ہوئے کہ جب آپ کو مخلوق نے ستایا، تکلیف دی، تو آپ نے دعا کی مولا مجھے اپنے پاس بلا لے، اسی لمحے ان کا وصال ہو گیا۔ خدا را سمجھ جاؤ، اگر زندگی میں تمہیں ایسا مل جائے کوئی، قدردانی کرو۔ نا قدری کل کو سوائے ہاتھ پہ ہاتھ ملنے کے، سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج ہی اپنے آپ کے جو حضرات اپنے اکابرین سے، اپنے پیران عظام سے، اپنے قلب، اپنے ذہن، اپنے دماغ اب چلا کر اپنے نفس کی وجہ سے دور ہے، اپنے پیران عظام کی طرف رجوع کر لیں۔ کوئی ایک جملہ بھی میرے پاس سے جو مرید ہے میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اپنے طریقے پر قائم ہیں۔ جو دیگر سلسلے کے مریدین ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، اگر کسی سے ایسی نوک جھوک ہوئی ہو تو فوراً اپنے آپ کا اصلاح کرنے کے بعد رجوع فرما لیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ جس کے اندر یہ صفت نہ خوف ہو، نہ کسی بات پر وہ رنجیدہ ہوتا ہو، یہ چیزیں، یہ صفت جب آپ ملاحظہ فرما لیں محترم سامعین کرام، آپ ویسے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھ لیں، اور دنیا میں بس اتنا ہی نہیں کہ ہم یہاں پر دامن تھام کے رہ گئے اپنے جیسے ذہن کے حساب سے، اپنے خیال، اپنے نفس کے حساب سے، نہیں، یہ توقع اور اپنے آپ کی دعاؤں میں یہ توجہ اور یہ جستجو کے ساتھ، اس امید کے ساتھ یہ دامن تھامے رکھے۔ جیسے میرا خیال ہے میرے شیخ محترم کے ساتھ، صرف دنیا میں نہیں، ہمارے دستے طلب میں تمہارا ہاتھ رہے میرے پیر و مرشد، صرف دنیا میں نہیں، خدا کے گھر بھی ہمارا تمہارا ساتھ رہے۔ تو ہمارا تو یہ تعلق ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں یہاں بھی اپنے پیر کا وفادار رہوں، ان کا غلام رہوں، قبر میں بھی میں پیر و مرشد کا غلام رہوں، ان کا وفادار رہوں، حشر میں بھی۔ تو جب ناق قدری کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے، تو پھر ولی اپنے آپ کے حوالے سے عرض کرتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے پھر اس دنیا سے جانے کے بعد انکشافات ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر ایسا کوئی رہبر، رہنما، ایسا کوئی ہمارے اوپر شفقت فرمانے والا، کرم فرما اگر ملے، تو ہم اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا لباس بنا کر پیش فرما دے۔ یاد رکھیے، دنیا و آخرت، میں نے اپنی زندگی کے اتنے تجربے میں جتنی بارگاہوں پہ اللہ نے مجھے جانے کا موقع دیا، میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میرے پیر کے کرم سے، ہر جگہ پر میں نے یہ محسوس کیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے، ایسوں کے ساتھ جب بندہ جڑ کر رہتا ہے، یاد رکھیے اس کا جاتا کچھ نہیں، لیکن جو اللہ سے، اللہ کے ولیوں سے، ان کی چوکھٹوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کا پھر رہتا کچھ نہیں۔ تو یہ خیال کر لے، کیونکہ جب دوستوں کے حوالے سے قرآن میں یہ شان بیان کی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ غوث پاک سرکار کے حوالے سے گفتگو کروں گا، میں دوسری ویڈیو میں آپ کو میرے پیر دستگیر کی ولادت کس طریقے سے ہوئی، کیا غوث پاک سرکار کا معمول رہا، آپ کی بچپن کے حالات، آپ کی ولادت کے وقت کیا کرامتوں کا ظہور ہوا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل ویڈیو اس کی بنا کر، اللہ نے مجھے زندگی بخشی، اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا غوث پاک کے کرم سے، تو میں وہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آج جو میں نے ولیوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ اہم پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے نام، تو یہ اس کو بغور آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر کچھ کمی ہو، کچھ غلطی ہو، جو حضرات مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، فون نمبر آپ
اس کا یوٹیوب چینل کے ذریعے تلاش کر لے یا کمنٹ کے ذریعے میری اصلاح فرمائے، میری غلطی کو درست کرے، میں اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر کوئی بات اچھی لگے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں محترم سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کی عطا گہرائیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ تمام کے سامنے یہ واضح طور پہ حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو ولیوں کے حوالے سے اللہ نے جس طریقے سے ان کی شان بیان کی کہ یہ نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ سینے پیٹتے ہیں، نہ پریشان ہو جاتے ہیں، نہ الجھنوں میں آ جاتے ہیں، اور نہ یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پوری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، یاد رکھیں آپ۔ تو محترم سامعین کرام، پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے محبوبوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرے، ان کی شان میں بے ادبی کرے، بدعنوانی کرے، بد کلامی کرے، انہیں برا بھلا کہے، انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں اذیت دے، ان کو ستائے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ایک بھی ادنا ولی کے ساتھ بھی اگر جس نے بغض رکھا، کینہ رکھا، کپٹ رکھا، دشمنی کی، اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے محبوبوں کے حوالے سے، آپ نے سماعت کیا، لیکن حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، حضور علیہ السلام نے ہم کو بتایا، فرمان رب العالمین بزبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا۔ حدیث قدسی کہتے کسے ہے؟ فرمان اللہ کا بس ظاہر زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرے محبوبوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، جو میرے محبوبوں کو تکلیف دیتا ہے، جو میرے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کوئی بندہ محترم سامعین کرام اس روئے زمین پر جو اللہ سے جنگ کرے؟ معاذ اللہ، تصور بھی کفر ہے۔ تو ہم اس سے بچے، اور جو بھی ولیوں سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ کے درباروں کا یہ خاص طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب سے پیار کرنا، سب سے محبت کرنا، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے، اچھے خوش فہم انداز سے ملاقات کرنا، یہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ اگر اس کے اندر لغزش کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، آپ بھی درست فرمیں، درست کرے میری، اور میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کے اندر کچھ لغزش ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو مولا اپنی وسیع رحمت کی برکت سے مجھے درگزر عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا دیوانہ بنا کر رکھ، دنیا و آخرت میں سچی پکی پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرما۔ میرے مولا جو کچھ میں نے تیری قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے، دین کی خدمت کی نیت سے جو کچھ میں نے خطاب کیا ہے، پروردگار عالم تو اسے اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ پر اسے قبول و منظور فرما۔ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک اس مولا جو میں نے اس نیت کے ساتھ یہ جو حقائق رکھے کہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت تک پہنچاؤں، ان کے قدموں تک مولا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ صابر پاک کے چوکھٹ تک، اور خصوصاً و خاصتاً شہ جیلاں کی چوکھٹ تک میرے مولا اس ویڈیو کے ذریعے جو میں نے حقائق رکھنے کی کوشش کی کہ اس چوکھٹ تک، ان کے قدموں تک مولا اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ غریب نواز کی چوکھٹ تک قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ صابر پیا سرکار کی بارگاہ میں، قطب عالم پاک کی بارگاہ میں، سرکار بابا شرف الدین کی بارگاہ میں، حضور اسماعیل شاہ قادری سرکار، حضور بندہ نواز سرکار، حضور یوسف شریف بابا رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چوکھٹ تک میرے مولا قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم میری دعاؤں کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔